الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سب دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو بہت سی ایسی معلومات مل سکتی ہے جو کہ آپ کے دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگی اور آخرت میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 186۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عشق میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دیا ہے۔ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ایسے حضرات کو قرب اور وصال الہی کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب عز و جل کہاں ہے۔ اس پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے قرب تک رسائی انہی بندوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنی غفلت کو دور کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے۔ دعا کا معنی یہ ہے کہ اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ پروردگار عز و جل اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ البتہ جو مانگا جائے اسی کا حاصل ہو جانا ایک دوسری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی کبھار مانگی ہوئی چیز فوراً سے مل جاتی ہے اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں ہی پوری کر دی جاتی ہے اور کبھی آخرت میں اس کا ثواب ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا نفع کسی دوسری چیز میں ہوتا ہے تو مانگی ہوئی چیز کی بجائے اسے دوسری چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے، اور کبھی کبھار دعا کرنے والے کا صدق اور اخلاص قبولیت کی شرائط پر پورا نہیں اترتے، اس لیے مانگی ہوئی مراد پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کروائی جاتی ہے تاکہ ان کے صدقے گنہگاروں کی بگڑ بھی سنور جائے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل صدق و اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 187۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو اور جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو
یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ شروع میں جب ابھی اسلام نافذ نہیں ہوا تھا تو افطار کے بعد کھانا پینا جمع کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یوں ہی اگر کوئی شخص افطار کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جاتا تو اس کے لیے بھی یہ تمام چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت بھی شروع نہ ہوا ہوتا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہوا۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں صورتحال عرض کی تو تب یہ آیت نازل فرمائی گئی اور فرما دیا گیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اس کام کی اجازت بھی دے دی۔ آیت میں خیانت سے مراد وہ ہم بستری ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں نے کی تھی۔ اس کے بعد فرمایا گیا وابتغوا، اور تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے لکھے ہوئے کو طلب کرنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ یا تو عورتوں سے ہم بستری اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہو اور دین بھی قوی ہو۔ ایک اور قول یہ ہے کہ اس سے مراد شرعی طریقے کے مطابق یہ فعل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قول یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھا اس کو طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو۔ یہ آیت حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت محنتی آدمی تھے۔ ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئیں اور یہ تھکے ہوئے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کیا اور انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اسی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا روزہ رکھ لیا، جس کی وجہ سے انہیں کمزوری ہو گئی اور کمزوری انتہا کو پہنچ گئی اور دوپہر کے وقت وہ بے ہوش ہو گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا حال بیان کیا گیا تو تب ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی گئی اور فرمایا گیا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے کھانا پینا جائز ہے۔ آیت میں یہاں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے۔ یہاں سیاہ ڈورے سے مراد رات ہے اور سفید ڈورے سے مراد صبح کا وقت ہے، اور معنی اس کے یہ ہیں کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے لے کر مطلب سیاہ ڈورے سے لے کر صبح تک مطلب سفید ڈورے تک جائز قرار دے دیا گیا۔ اور اوپر ابھی جو عمل بیان کیا گیا اسے صوم وصال کہتے ہیں، مطلب بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا صوم وصال کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے اسلام میں یہ ہمارے لیے ممنوع ہے۔ اس کی اجازت صرف حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہی تھی، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو صوم وصال کے روزے رکھنے سے منع فرمایا، تو انہوں نے عرض کی آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا تم میں میرے جیسا کون ہے؟ مجھے تو میرا رب عز و جل کھلاتا پلاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ اس میں یہاں یہ بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے بیوی سے ہم بستری حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو، لیکن اعتکاف میں عورتوں سے میاں بیوی والے تعلقات رکھنا حرام ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف دراصل خلوت نشینی اختیار کرنا ہے جس میں انسان دنیا اور دنیا داری سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ یہاں پر میں آپ سے اعتکاف کے کچھ فضائل شیئر کرنا چاہوں گی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا
اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دی اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمے میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمے کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا، میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرے میں اعتکاف بیٹھا، میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، میں سے جس شخص کو پسند ہو وہ اعتکاف کرے، چنانچہ لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو جب اگلا سال آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا اور ہر خندق مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ ایک اور جگہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اعتکاف کے چند مسائل کے متعلق۔ نمبر 1، مردوں کے اعتکاف کے لیے باقاعدہ شرعی مسجد ضروری ہے۔ نمبر 2، معتکف یعنی ایسا شخص جو کہ اعتکاف میں ہو اس کو مسجد میں ہی کھانا پینا اور سونا جائز ہے۔ نمبر 3، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں مسجد بیت میں جائز ہے اور فی زمانہ انہیں مسجدوں میں اعتکاف کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 4، واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے لیکن نفلی اعتکاف میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 5، واجب اور سنت اعتکاف میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر شریعت کی اجازت کے بغیر مسجد سے کوئی شخص نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف کے تمام مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔